السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی ویڈیو ایک ظالم ساس کا ہے۔ جب ساس کو پتا چلا کہ بہو کے پیٹ میں بچی جنم لے رہی ہے تو پھر ساس نے بہو کو بے ہوش کر کے پتھر پیٹ پر مارا تو کیا معجزہ ہوا، اس ساس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ایسی کہانی جو سن کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ مجھے یہ سب دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، حالانکہ میں اس تکلیف سے گزر نہیں رہی تھی، میں صرف اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ لیکن جس پر یہ قیامت ڈھائی جا رہی تھی، جو اس تکلیف سے گزر رہی تھی، جو درد وہ سہ رہی تھی، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ بے بسی کے آخری حد پر کھڑی ہوئی تھی اور ہم سب خاموش تماشائی بن کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس دور میں ہر کوئی بے حس ہو چکا ہے، اور جن کے دل میں احساس باقی ہے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ مگر اس عورت کے بکھرے ہوئے بال، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، دوپٹے سے بے نیاز اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپاتی ہوئی، اس کی گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ رو رو کر اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے گالوں پر نشان باقی رہ گئے تھے۔ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے اور اس کے جسم پہ زخموں کے ان گنت نشانات تھے، جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ میرا دل درد کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا، مگر اس ظالم عورت کو، اس مظلوم عورت پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ عورت پیٹ سے تھی، اس کے پیٹ میں ایک معصوم جان پڑ رہی تھی۔ شاید یہی تو اس عورت کا جرم ٹھہرا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک بچی تھی، وہ ایک بچی کو جنم دے رہی تھی۔ زمانہ جہالت کی طرح آج کے دور میں بھی بیٹی پیدا کرنا جرم ہے۔ زمانہ جہالت میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، لیکن آج کے دور میں بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، اور جہاں ماں اپنی بیٹی کے ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑی ہو جائے اور اس کے مارنے کے حق میں نہ ہو، تو اس ماں پر اس طرح ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو پیٹ میں لیے خود ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ عورت پتھر کی بنی ہوئی تھی، اس قدر زخم سہنے کے باوجود بھی ابھی تک زندہ تھی۔ جیسے ہی وہ ظالم عورت اس مظلوم عورت کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی، اس عورت کو ڈر تھا تو یہی کہ اس کے پیٹ پر چوٹ نہ لگے اور اس کی بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اس ظالم عورت جو اس کی ساس تھی، وہ اس کو کس نیت سے مار رہی تھی، تاکہ اس کی بچی پیٹ میں ہی مر جائے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک عورت تھی۔ اس مظلوم عورت کی ساس جب اپنی بہو کو مار مار کر تھک گئی اور اس کے اپنے ہاتھ درد کرنے لگے تو اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تاکہ اس کو کچھ ایسا ہاتھ لگ جائے جس سے وہ اپنی بہو کو مار سکے، کیونکہ اس عورت کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے اس کو کس بات پر اتنا غصہ تھا جو اپنی پوتی کو ہی مارنے کے در پہ تھی۔ حالانکہ اس کی بہو نے کوئی پوتیوں کی قطاریں نہیں لگائی تھی، یہ اس کی پہلی بچی تھی، لیکن پوتے کی خواہش میں یہ عورت بالکل اندھی ہو چکی تھی، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک بچی کا قتل کرنے جا رہی ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ بچی بھی کوئی اور نہیں، اس کے اپنے بیٹے کا خون تھی، اس کے اکلوتے بیٹے کی بیٹی تھی۔ اس عورت کو دور ایک پتھر نظر آیا، وہ تیز تیز چلتی ہوئی، لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی اس پتھر کی طرف بڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آواز لگا کر اس کو روکنا چاہا کہ ظلم مت کرو، خدا سے ڈرو، قہر الہی کو آواز مت دو، مگر وہ عورت بہری بنی ہوئی تھی، اس کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنونی و پاگل ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے پتھر اٹھایا، اس کی بہو بالکل سہم گئی اور ایک دم سے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیکھ کر بیٹھ گئی تاکہ وہ عورت اس کے پیٹ پر وار نہ کر سکے۔ لیکن وہ عورت بے بس تھی، کیونکہ اس کا پیٹ اس قدر بڑا ہو چکا تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ نہیں پا رہی تھی اور اپنے پیٹ کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ میں یہ سب منظر اپنی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا۔ میرے قدموں میں بالکل جان نہیں رہی تھی کہ میں ان کے گھر تک جاتی اور اس عورت کو روک سکتی۔ میں جانتی تھی میں اسے روک بھی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ اس عورت نے دروازے کو اندر سے تالا لگایا دیا تھا اور برآمدے میں اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف سر اٹھایا، کیونکہ میں بے بس تھی۔
मगर मेरा अल्लाह तो ये जुल्म होते हुए देख रहा था और बेबस हरगिज नहीं था। तभी वो औरत इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इसकी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत कमजोर है और अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकती है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता था, इसने अपनी बच्ची की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब ये सब इसके बस में नहीं था। वो जिस्मानी और ज़हनी दोनों तकलीफों से गुजर रही थी। जब इस औरत की बहू बेहोश होकर गिर पड़ी तो वो औरत मक्काराना हंसी हंस दी, क्योंकि अब इसको अपना काम आसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब वो आराम से इसको मार सकती थी। और जैसे ही इस औरत ने पत्थर अपनी बहू की पेट में मारा तो ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ कि सांस पर क़यामत टूट पड़ी। मैं वो मंजर देखकर शशदर रह गई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह का इतना बड़ा करिश्मा मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं बिल्कुल बेबस थी, लेकिन मैं जानती थी वो पाक ज़ात कभी भी अपने बंदों के साथ इतना बड़ा जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। वो औरत जो बिल्कुल पागलों की तरह अपनी बहू को मार रही थी, अब बेहोश होकर एक कोने में गिरी हुई थी, जबकि वो औरत बेहोशी ही थी। मैं फौरन ही अपने घर से निकली और गली में खड़ी होकर चिल्लाने लगी कि फौरन इस दरवाजे को खोला जाए, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा एक हादसा हो गया है। लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। सभी लोग जानते थे कि इस घर में जो औरत रहती है वो थोड़ी पागल है। हर किसी से उलझना इसका पसंदीदा मशगला है। लोग इसकी तरफ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं जिस तरीके से वावेला गली में मचा चुकी थी, फौरन ये 2-3 आदमी उस घर के दरवाजे को तोड़ने में लग गए थे और देखते ही देखते इस दरवाजे को तोड़कर अलग कर दिया गया था। मैं फौरन ही अंदर गई। मेरे साथ 2-3 और औरतें मौजूद थी, लेकिन तमाम औरतें ही अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बूढ़ी औरत हवास से बेगाना एक तरफ को गिरी हुई थी और वो लड़की जो पेट से वो भी बेहोश चित गिरी पड़ी हुई थी। इसके बराबर में ही एक बहुत खूबसूरत अल्लाह की तरफ से भेजी हुई फरिश्ता नुमा छोटी बच्ची पड़ी हुई थी। जब इस औरत ने अपनी बहू के पेट पर वो पत्थर मारा था तो अल्लाह की जानिब से ऐसा करिश्मा हुआ कि उसी वक्त ही उस बच्ची की पैदाइश हुई थी और इसकी माँ ने इसको वहीं जन्म दे दिया। पेट पर पत्थर लगने की वजह से अंदर से वो बच्ची नीचे की जानिब को खिसक गई थी, जिसकी वजह से वो सेहतमंद बच्ची पैदा हो गई थी। लोग इस मंजर को देखकर हैरान आंखों से देख रहे थे, लेकिन मेरे झंझोड़ने पर फौरन ही दोनों औरतों को कमरे के अंदर ले जाया गया था, जबकि इसकी बच्ची को भी फौरन ही कंबल में लपेटा गया था। सब लोग इस मंजर को देखकर हैरान थे। थोड़ी देर में ही हमने फौरन उसके बेटे को इत्तला करने का हुक्म दिया, क्योंकि इस बच्ची की हालत भी खराब हो सकती थी। इसको अस्पताल की जरूरत थी और इसकी माँ तो हर हाल में अस्पताल जाना ही था, क्योंकि इसके सर से बहुत ज्यादा खून आ रहा था और इस बूढ़ी औरत को भी, क्योंकि इसको भी बिल्कुल होश नहीं आ रहा था। हम मोहल्ले वाले ही इन तीनों बंदों को संभाल रहे थे। मैंने इस बच्ची को अपने गोद में ले रखा था। वो बच्चे देखने में बहुत हसीन थी। ऐसा मालूम था जैसे कोई गुलाब का फूल हाथ में मौजूद हो। वो बच्ची काफी सेहतमंद पैदा हुई थी। मेरे बोलने पर वहां के मर्दों ने फौरन इसके घर के मर्द यानी इस बूढ़ी औरत के अकलौते बेटे से राब्ता किया था और इसको इत्तला की थी कि तुम्हारी माँ बेहोश हो चुकी है, जबकि तुम्हारी बीवी की हालत कदरे खराब है और अल्लाह ने तुम्हें एक खूबसूरत फूल से नवाज दिया है। तुम्हारी एक बेटी पैदा हुई है। वो आदमी सुनकर बहुत खुश हुआ था और इसने मुझे ताकीद की थी कि मैं इसकी माँ, बीवी और बेटी के पास ठहरूं। मैं कुछ ही घंटों में लौट आऊंगा। और अपने कहने के मुताबिक वो आदमी वाकई कुछ ही घंटों में लौट आया था। लेकिन इस दौरान हम लोग इसकी बीवी को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे और इसकी माँ को भी हम लोगों ने घर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी माँ की हालत अब कदरे ठीक थी। डॉक्टर का कहना था कि लड़की पर जहनी दबाव था, जिसकी वजह से इसका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है और होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके शौहर ने आते ही जब ये खबर सुनी तो वो बहुत बेचैन हो गया। इसके बेचैनी चेहरे से ही नजर आना शुरू हो गई थी। वो अपनी बीवी से किस कदर मोहब्बत करता है, जबकि इसने अपनी बेटी को हाथ में लिया था तो वो बिल्कुल पागलों की तरह खुश हो रहा था और इसकी आंखों से रोज़ कतार आंसू बह रहे थे। मुझे ये मंजर देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या राज है जिसके पीछे इसकी माँ इसको इतना बुरे तरीके से पीट रही थी, जबकि इसका बेटा अपनी बेटी को सीने से लगा रहा था। मैं बहुत बेचैन हो रही थी। सारे मंजर को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
کہ اس راز کے پیچھے آخر بات کیا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر ہمیں اطلاع دی کہ اس کی بیوی کافی بہتر ہے اور اپنی بچی کو مسلسل پکار رہی ہے، تو میں اور اس کا شوہر فوراً اسپتال کے اس کمرے کے اندر گئے تھے اور اس کی بچی کو اس کو دے دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے چھو رہی تھی جیسے کسی عجوبے کو پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ کیسے زندہ بچ گئی؟ اس کا والہانہ پن کی وجہ سے اس کا شوہر بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے یہ سوال دہرایا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے میرے پیچھے جو میری ماں بے ہوش ہو گئی ہے اور میری بیوی کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ اس کی بیوی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نیم پاگل ہو گئی ہو۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ بہکی باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو نیند کا انجیکشن دے دیا اور آدمی میرے ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کو باہر لانے کے بعد میں نے تمام رودات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی دھیرے دھیرے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہاری بیوی پر بہت تشدد کیا تھا اور وہ ایک ہی بات بار بار بولے جا رہی تھی کہ وہ تمہاری بیوی کو ختم کر دے گی، اور آخر میں اس نے جب تمہاری بیوی پر ایک بھاری پتھر اٹھا کر مارا تھا تو اسی وقت تمہاری بیٹی نے جنم لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے جبھی اس کی ولادت ہو گئی، لیکن تمہاری ماں یہ عمل دیکھنے کے بعد اس پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو جا کر جھنجھوڑے اور اس سے پوچھے کس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، جبکہ وہ مجھ سے یہی بول رہا تھا کہ جب آپ برآمدے سے یہ تمام کارروائی دیکھ رہی تھی تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ تمہاری ماں نے اندر سے گھر کو اچھے سے بند کیا ہوا تھا، کسی بھی طور پر اس گھر کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لیکن جب میں نے بچی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی تو میں نے دروازہ توڑوا لیا تھا کیونکہ اب معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ لیکن میں خود الجھی ہوئی تھی کہ تمہاری ماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتا کہ آخر میری ماں یہ سب برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میری بیوی پر انہوں نے پریگننسی کے وقت تشدد کیا تھا جس کی وجہ سے میرے 2 بچے ضائع ہو چکے ہیں، یقیناً وہ میری بیٹیاں ہی ہوں گی، تبھی میری ماں اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بھی بہت زیادہ دکھ بول رہا تھا، لیکن میں بہت زیادہ خاموش تھی۔ اب میں بالکل چپ ہو گئی تھی کیونکہ میں اب ان کے گھریلو معاملات میں نہیں بولنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے اس کی بیوی کو ڈسچارج کر دیا تھا اور ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ میں ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی، جبکہ وہ کمرے میں آنے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی کو آرام سے لٹا کر اپنی ماں کے کمرے کی جانب گیا تھا اور ان کے کمرے سے یکدم ہی زور زور سے آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ آدمی اپنی ماں پر غصہ کر رہا تھا اور اسے سوال جواب کر رہا تھا کہ آخر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، آخر وہ ہوتی کون ہے، اس کی بیوی کو مارنے والی اور اس بچے کو ختم کرنے والی۔ جبکہ میں یہ باتیں سن کر خود ہی بیٹھ گئی کیونکہ میں بھی اس بات سے آگاہی چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس ہلکے ہلکے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایسے ہی وہ آدمی چلاتا رہا اور اس کی ماں یکدم ہی اس کمرے سے اٹھ کر وہاں آ گئی جہاں پر ماں اور بیٹی لیٹے ہوئے تھے۔ میں خود بھی اس عورت کو وہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے غصے کی حالت میں وہیں آ گیا تھا۔ اس عورت نے یکدم ہی اس چھوٹی سی بچی کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اس کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ابھی جو عورت تھوڑی دیر پہلے اس معصوم پھول کو ختم کرنا چاہتی تھی، اب وہ اس کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی، جبکہ وہ آدمی اپنی ماں کو غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے گھریلو معاملات میں کیوں پڑ رہی ہوں، لیکن انسانیت کی خاطر میں وہیں پر ٹھہری رہی۔ اس عورت نے بہت زیادہ اس بچی کو پیار کرنے کے بعد اس کی ماں کے برابر میں آرام سے لٹا دیا اور دھیرے سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں نے تمہاری بیوی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے پیٹ میں پلنے والی اس بیٹی کو میں مارنا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں تمہاری 2 بیٹیوں کو ختم کر چکی ہوں۔ تمہاری بیوی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد 2 دفعہ جب ماں بننے کی دہلیز پر آئی تھی اور میں نے جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا دیا اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بیٹیاں ہیں تو میں نے فوراً ہی ڈاکٹر کو کافی پیسے روپے دے کر اس کے بچے گروا دیے تھے۔ میں یہ سب کچھ خود نہیں جانتی کہ کیوں کرتی تھی،
مجھے تمہاری بیوی کے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے۔ جبکہ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی تھی اور اس کا بیٹا بھی کافی حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کہنے لگی، تمہاری دادی بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتی تھی، میرے ماضی میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا ہے۔ میری بھی بہت خواہش تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی سے نواز دے، لیکن تمہاری دادی چاہتی تھی کہ ان کے صرف پوتا ہی ہو۔ تمہاری دادی تو اتنا ظالم تھی کہ جب میری بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو مار دیتی تھی۔ اللہ نے تمہیں 2 بہنوں سے نوازا تھا، لیکن تمہاری دادی نے تمہاری دونوں بہنوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت کے بعد میں بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ تمہاری دوسری بہن کے مر جانے نے مجھے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں تمہاری دادی کے بہت ہاتھ پاؤں جوڑتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، میری اولاد کو ختم نہ کرے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہو، لیکن تمہاری دادی میری کوئی بات نہیں سنتی تھی اور میری بیٹیوں کو ختم کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے دماغ پر یہی بات سوار ہو گئی تھی کہ اس خاندان میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوگی۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا خناس بھر گئی کہ جب وہ 2 دفعہ میں نے تمہاری بیوی کو الٹرا ساؤنڈ کروایا اور دونوں دفعہ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تم بیٹی کے باپ بننے والے ہو تو مجھے وہی سب کچھ نظر آنے لگا۔ مجھے اپنے آپ میں تمہاری دادی نظر آتی تھی اور تمہاری بیوی میں اپنا آپ نظر آتا تھا۔ میں وہی سب کچھ دہرانا چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ جس طریقے سے آج میں تمہاری بیوی کو مار رہی تھی، ایسے ہی تمہاری دادی بھی مجھے حاملہ ہونے کے وقت مارتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس مجھے ماضی کی وہ جھلکیاں ہی نظر آتی رہتی تھی جس کی وجہ سے میں تمہاری بیوی کو کسی بھی طور پر ختم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب میں نے تمہاری بیوی کے پیٹ پر وہ بڑا پتھر مارا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ وہ بچی پیدا ہو گئی، اور جو چیز میں برسوں سے حاصل کرنا چاہتی تھی، جب میں نے اسے حاصل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اللہ کا کرشمہ میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ یکدم ہی اپنے بیٹے کی جانب مڑی اور اس کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں میں پاگل ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا کر جاتی ہوں، میں تم سے منت کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں جس طریقے سے میں تمہارے بیٹے سے محبت اور پیار کرتی ہوں، اس سے 2 گنا میں تمہاری بیٹی سے پیار کروں گی، کیونکہ مجھے بھی ایک بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن میں اپنے حواس میں نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جب بھی معلوم ہوتا تھا تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے تو میں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتی تھی۔ کیونکہ جیسے میں نے تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مجھے تمہاری بیوی میں اپنا آپ نظر آتا تھا اور خود کو میں تمہاری دادی کو تصور کرتی تھی۔ میں بہت حیران ہو کر یہ باتیں سن رہی تھی، جبکہ اس آدمی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بہت زور و قطار روتے ہوئے اپنی داستان سنا رہی تھی۔ مجھے یکدم اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہی وہ چیز اسے دہرانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو اپنے حال میں تصور کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اس عورت کے ساتھ بھی یہی ساری کہانی ہو رہی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو اس کی ساس نے کیا تھا وہی وہ دہرا کر اپنے بہو کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں ابھی تک وہیں پر موجود تھی۔ اس کے شوہر نے مجھے روکا ہوا تھا کیونکہ وہ اکیلا اپنی بیوی کو اور بیٹی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ماں اتنی زیادہ رو رہی تھی کہ وہ یکدم ہی پگھل گیا اور اپنے ماں کو سینے سے لگا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں اس بچی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اللہ جسے چاہے دنیا میں لا کر ہی دم لیتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا اس دنیا میں موجود نہیں ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آنے سے روک دے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو بھی دھیرے دھیرے ہوش آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جب ہوش میں آنے کے بعد ایک بار پھر اپنی بیٹی کو محسوس کیا تو وہ بھی زور زور سے رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے اس کی بیٹی کو زندہ بچا لیا تھا۔ میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری جانب دیکھا اور اجنبی پن سے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پھر میں نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک تمام رویداد آہستہ آہستہ بتا دی، اور جو اس کی ساس ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام باتیں بول کر گئی تھی وہ بھی بتا دی، جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے تمام باتیں سن کر چپ ہو گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ جو حالت اس کے اسپتال میں تھی اب وہ بہتر ہو گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر بعد اس کے شوہر کے کمرے میں آ جانے کے بعد میں اپنے گھر کو لوٹ گئی تھی۔ میں نے اس واقعے کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ
سوار کر لیا تھا۔ اس کے بعد میری اس لڑکی سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ میں اکثر اوقات اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور اس کی ساس مجھے بہت عزت دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساس بالکل بہتر ہو گئی تھی اور اس کی بیٹی کو سب سے زیادہ فوقیت دیتی تھی، اور اس لڑکی نے بھی دل بڑا کر کے انہیں معاف کر لیا تھا اور ان کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو ہمدردی کرنی چاہیے جن کے ساتھ ماضی میں بہت برا ہوا ہو۔ ان کو برا بلا کہہ کر زندگی سے الگ نہیں کر دینا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔